السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ کل ہم نے بچوں کے بارے میں پڑھا تھا، ہم اور ہمارے بچے۔ پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ ہم کون ہیں، مسلمان ہیں، اور ہم اپنے بچوں کے بارے میں کیا چاہتے ہیں کہ وہ بھی اچھے مسلمان بنے۔ جب ہم دنیا سے جائیں تو ہماری جگہ اچھے مسلمان اس دنیا کی قیادت کرنے کے لیے موجود ہوں، ہم اس دنیا کو اچھے انسان دے سکیں تاکہ یہ دنیا اور اگلی دنیا انسانوں کے لیے پرامن جگہ ہو۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ پوری کائنات پرامن ہے کیونکہ وہ سب اسلام کے طریقے پر ہیں، اللہ کے اطاعت گزار اور فرما بردار ہیں۔ پھر ہم نے انبیاء علیہ السلام کا طریقہ دیکھا، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب کا۔ وہ سب خود مسلمان تھے اور انہوں نے اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے جو ورثہ چھوڑا وہ بھی اسلام تھا، اور اسی پر ان کو پابند کیا، مرتے وقت اسی کی وصیت کی۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ بچوں کی تربیت اور بچوں کو اچھا انسان بنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمیں اس ذمہ داری کو قبول کرنا ہے، اس ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، حساب ہوگا، اور یہ ذمہ داری ہماری صرف ہمارے اپنے ہی بچوں کے بارے میں نہیں بلکہ معاشرے کے اندر جتنے بھی بچے ہیں وہ بھی ہماری ذمہ داری پر ہیں۔ اپنے بچے، خاندان کے بچے، ہمسایوں کے بچے، محلے والوں کے بچے، مسلمانوں کے بچے، اور پھر ساری دنیا کے بچے۔ بچے فطرت پر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مسلمان پیدا کرتا ہے۔ یہ ان کے والدین، ان کا ماحول اور ان کی سوسائٹی ہوتی ہے کہ جو انہیں اسلام سے دور کر دیتی ہے، ان کی فطرت کو مس کر دیتی ہے۔ اس کے لیے ہم سب کو کوشش کرنا ہے کہ وہ اپنی اس اصل فطرت پر رہیں، ایسے کام کریں کہ جس سے اللہ راضی ہو۔ پھر بچوں کی تربیت میں سب سے پہلی چیز یہ کہ شادی کے موقع پر اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے، نیک، دیندار، با اخلاق عورت کا انتخاب کیا جائے، کیونکہ ایک عورت ایک پوری نسل کو یا بناتی ہے یا بگاڑتی ہے۔ پھر یہ کہ بچوں کو ذمہ داری سمجھنے کا مطلب ان کو صرف کوئی مصیبت یا پاؤں کی زنجیر یا گلے کا توق سمجھنا مقصود نہیں، بلکہ بچے ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بھی ہیں، جنت میں داخلے کا ذریعہ ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کا، اپنے لیے صدقہ جاریہ کمانے کا، درجات کی بلندی کا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہیں، ہمارے دل کی راحت بھی ہیں۔ یہ تو تھا کل کا ریکیپ۔ آج ہم مزید کچھ بچوں کے حقوق دیکھیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم بچوں کی تربیت میں کیا طریقے اختیار کریں، وہ کون سے افیکٹو مؤثر طریقے اور ذرائع ہیں کہ جن سے ہم بچوں کو بہترین انسان بنا سکتے ہیں، ان کو ایک اچھی شکل میں گھڑ سکتے ہیں۔ تو پہلی چیز بچوں کے حقوق۔ کل لیکچر کے اختتام پر بھی بچوں کے حقوق سے متعلق کچھ بات ہوئی تھی، لیکن آج اس کو تھوڑا مزید منظم طریقے سے ہم کریں گے۔ پہلی چیز، بچوں کی پیدائش پر خوش ہونا چاہیے۔ کسی بھی ماں کو بچے کو کنسیو کرنے کے بعد غمگین نہیں ہونا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے
کیونکہ انسان کو جتنی بھی نعمتیں ملتی ہیں ان میں سب سے قیمتی اور بہترین نعمت بچوں کی نعمت ہے، انسان کی نعمت. باقی چیزیں تو انسان بھی بنا لیتے لیکن بچے کسی فیکٹری میں نہیں بن سکتے. بچے آپ کی کوکھ سے ہی جنم لیں گے. اس لیے اللہ نے اگر آپ کو تخلیق کے کام کے لیے چنا ہے اور ایک امانت آپ کے سپرد کی ہے جو 3 پردوں کے اندر پرورش پا رہی ہے، تو اس پر فخر محسوس کیجیے، اس پر خوش ہو جائیے، اللہ کے شکر گزار بن جائیے. بعض اوقات مائیں کیوں نہیں خوش ہوتی؟ کیونکہ انہیں بچوں کے جنم دینے، حمل کی تکلیفیں اور پھر دودھ پلانے کی اور تربیت کی ساری تکلیفیں یاد آ جاتی ہیں اور اس پر وہ پریشان ہو جاتی ہیں. بعض اوقات اپنی صحت اچھی نہیں ہوتی یا مالی اور معاشرتی حالات اچھے نہیں ہوتے جن کی بنا پر پریشانی ہوتی ہے. ایسے موقع پر پریشانی مسائل کو حل نہیں کرتی. صرف پریشان رہنا، غمگین رہنا، دکھی رہنا، ڈپریشن میں رہنا، اپنے آپ کو ملامت کرتے رہنا یا شوہر کو برا بھلا کہنا یا پھر اور لوگوں کو اپنا دشمن سمجھنا، یہ درست نہیں. مومن کو اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، صرف ایک کانٹا چبھتا ہے، تو اس پر بھی اس کے لیے اجر ہے. تو ماں کو اگر بچے کے حمل، رضاعت، تربیت میں کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے. اگر چھوٹی سی بھی کوئی تکلیف پہنچے، مثلا یہ کہ ناؤزیا ہو رہا ہے، طبیعت خراب ہو رہی ہے، بوجھ محسوس ہو رہا ہے، نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے، نماز ٹھیک سے پڑھی نہیں جا رہی، گھر کے کام کاج مشکل ہو رہے ہیں، تو اس پر ہر لمحے اجر کو سامنے رکھیے کہ میں ہر سٹیپ پر اللہ کے مزید قریب ہو رہی ہوں. اور یہ تو سب کو معلوم ہے کہ باپ کے مقابلے میں بھی ماں کا درجہ 3 گنا زیادہ ہے. ماں زیادہ حسن سلوک کی مستحق ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے. تو اس لیے جب بھی انسان کو کوئی اعزاز ملتا ہے، جب بھی کوئی رتبہ ملتا ہے، کوئی مقام ملتا ہے، تو وہ قربانی کے بغیر نہیں ملتا. ہم بعض اوقات کسی کا کوئی مقام یا رتبہ بظاہر دیکھ کر بہت متاثر ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک جمپ لگا کر ہم بھی وہاں پہنچ جائیں، کوئی شارٹ کٹ ہو اور فوراً سے ہم اس درجے پہ پہنچ جائیں. ایسا ہونا ممکن نہیں ہوتا. کسی بھی اونچی عمارت پر چڑھنے کے لیے آپ کو سیڑھیاں چڑھنا ہوگی یا کسی لفٹ پر بیٹھنا ہوگا. اب ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ لفٹ تو 1 سیکنڈ میں پہنچاتی ہے، لیکن لفٹ لگانے میں تو بہت لمبی چوڑی مشقت کرنی پڑتی. ایک سیڑھی بنانے میں اتنے پیسے نہیں چاہیے ہوتے جتنے ایک لفٹ کے لگانے میں چاہیے ہوتے. تو کوئی قربانی ایک طرح سے ہوتی ہے، کوئی قربانی دوسری طرح سے ہوتی ہے، لیکن قربانی کے بغیر، کچھ خرچ کیے بغیر، کچھ دیے بغیر آپ پا نہیں سکتے. یہ فطرت کا ایک اصول ہے، آپ اس کے خلاف نہیں جا سکتے. اس لیے بچے کی پیدائش کے موقع پر صبر و تحمل اور برداشت سے کام لیں اور اس سارے عرصے کو خوشی خوشی گزاریں. اللہ کے ذکر میں، مفید اور مثبت سرگرمیوں میں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اپنے بیٹے کی پیدائش سے پہلے میں نے قرآن مجید کا باقاعدہ یہ ڈپلوما کورس کرانا شروع کر دیا تھا، اور میں قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے میں اس قدر مشغول تھی کیونکہ وہ پہلا کورس تھا. obviously میرا اتنا ایکسپیرینس نہیں تھا، مجھے بہت زیادہ پڑھنا پڑتا تھا. اب بھی خیر پڑھنا تو ہوتا ہے، لیکن اس وقت 17 سال پہلے کچھ زیادہ مشقت تھی. میں اس میں ذہنی طور پر، دلی طور پر، عملی طور پر اتنی مشغول تھی کہ آخری دن تک مجھے یہ سوچنے کی فرصت نہیں ملی کہ میں نے کوئی بوجھ اٹھایا ہوا ہے یا میں کسی مشکل میں ہوں. اور آخری دن بھی میں نے 3/4 آف پارا کلاس کو تفسیر سے پڑھائے تھے. میں صبح سے پڑھانے بیٹھی اور 3 رب پڑھا دیے. حالانکہ آخری دنوں میں لوگ کہتے ہیں ہائے بیٹھا نہیں جاتا ہے، سانس نہیں آ رہا. مجھے کچھ یاد نہیں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ میرے سامنے ایک مشن ہے، ایک گول ہے، ایک مقصد ہے اور ایک خوبصورت مصروفیت ہے. قرآن کی نعمت ہے کہ جس نے ہر دکھ درد بھلوا دیا، اور اس کے اثرات میں اپنے بچے پر بھی دیکھتی ہوں کہ بڑی سے بڑی مشکل میں وہ بہت زیادہ کام ڈاؤن ہوتا ہے، اور یہ قرآن ہی کی برکت ہے. تو مائیں اگر
مثبت مصروفیت رکھیں گی اور اس کو اللہ کی نعمت قرار دیں گی اور صبر و تحمل سے کام لیں گی تو انشاءاللہ بہت سی چیزیں بہت مشکل ہونے کے باوجود خوشگوار ہو جائیں گی. اور پھر پیدائش کا دن آتا ہے، پیدائش کا مرحلہ آتا ہے جو واقعی تکلیف دہ ہے. قرآن مجید میں جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو رہی تھی اور جو کچھ مریم علیہ السلام پر گزر رہا تھا، اس کی سورۃ مریم میں بہت خوبصورت تفصیل بتائی گئی اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سہولت پیدا کی اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا. اور چننے کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا تھا ایک خاص معجزے کے طریقے پر. تو ہر بچے کا پیدا ہونا اٹس اے کائنڈ آف میریکل، ایک معجزہ کہ کتنی تنگ جگہ سے کہاں سے اللہ تعالیٰ ایک زندگی کو نکالتا ہے. تو پیدائش پر خوش ہونا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے. اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ وہ عبداللہ بن زبیر سے مکہ ہی میں حاملہ ہو گئیں. انہوں نے کہا کہ پھر میں جب ہجرت کے لیے نکلی تو ولادت کا وقت قریب تھا. یعنی ہجرت کے لیے جا رہی ہیں کئی 100 میل دور مکہ سے مدینہ اور بالکل آخری دنوں پر ان کے سامنے بھی ایک مشن ہے، ایک گول ہے. حالانکہ اس وقت سفر کرنے سے سب روکتے ہیں، جہاز پہ لوگ نہیں بیٹھنے دیتے اور وہ اونٹ پہ بیٹھ کے جا رہی ہیں. کتنا مشقت کا سفر ہوگا. کہتے کہ مدینہ منورہ پہنچ کر میں نے پہلی منزل قباء میں کی، یعنی قباء میں رکی اور یہیں عبداللہ بن زبیر پیدا ہو گئے. بالکل آخری دنوں پہ تھی. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بچہ گود میں لے کے حاضر ہوئی. آپ نے اسے اپنی گود میں لے لیا. آپ نے کھجور طلب فرمائی. پھر آپ نے کھجور سے تحنیک کی. تحنیک کہتے ہیں کھجور کو چبا کے اس کو بالکل نرم کر کے بچے کے تالو پر لگانا. چنانچہ پہلی چیز جو بچے کے پیٹ میں گئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن تھا اور اس کے لیے برکت کی دعا فرمائی. یہ سب سے پہلا بچہ اسلام میں پیدا ہوا، یعنی ہجرت کے بعد مدینہ میں پیدا ہوا، یہ مراد ہے. صحابہ کرام اس سے بہت خوش ہوئے کیونکہ یہ افواہ پھیلائی جا رہی تھی کہ یہودیوں نے مسلمانوں پر جادو کر دیا ہے، اس لیے تمہارے یہاں اب کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا، یعنی تم لوگوں کی کوئی نسل نہیں ہوگی، آگے نہیں بڑھے گی. تو عبداللہ بن زبیر کا پیدا ہونا صرف ان کے والدین کے لیے نہیں بلکہ سب مسلمانوں کے لیے خوشی کا باعث تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچے کی خوشی میں صرف ماں باپ ہی نہیں، پورے خاندان کو، دوست احباب رشتہ دار سب کو شریک ہونا چاہیے، مبارکباد دینی چاہیے، بچے کے لیے دعا کرنی چاہیے. اور پھر جہاں تک تحنیک کا تعلق ہے تو تحنیک کسی نیک انسان سے دلوانی چاہیے. حضرت انس سے روایت ہے کہ جب ام سلیم کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی تو ام سلیم نے مجھ سے کہا، انس ان کے بیٹے ہیں، اے انس اس بچے کا دھیان رکھو، یہ بچہ کوئی چیز اس وقت تک نہ کھائے جب تک کہ اس بچے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہ لے جایا جائے اور آپ اپنے منہ میں کوئی چیز چبا کر اس بچے کے منہ میں نہ ڈالیں. یعنی پہلا لعاب آپ ہی کا اس بچے کے اندر جائے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابیات کو اس بات کی کتنی حرص ہوتی تھی. ہمارے ہاں لوگ بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ تحنیک کبھی بھی کروائی جا سکتی ہے. تحنیک ہوتی ہے پہلے دن کا پہلا کھانا یا پانی یا وٹ ایور، شہد ہو سکتا ہے، کھجور ہو سکتی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور سے تحنیک کی تھی. اس کا مطلب نہیں کہ پوری کھجور بچے کے منہ میں ڈال دی جائے، یعنی اس کو چبا کے بالکل باریک پانی کی طرح کر کے اور بچے کو تھوڑی سی چٹا دی جائے. اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں. پھر یہ ہے کہ بچے کا اچھا نام رکھا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات میرے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی، میں نے اس بچے کا نام اپنے والد ابراہیم کے نام پر رکھا ہے. یعنی خاص طور پر آپ نے یہ مینشن کیا کہ اس کا نام ابراہیم رکھا ہے اور پھر اپنے والد کے نام پر رکھا ہے. اچھے نام سے مراد دو چیزیں، ایک تو یہ کہ میننگ اچھا ہو، دوسرا یہ کہ کسی اچھی شخصیت کے نام پر ہو. مثلا جب ہم پیغمبروں کے نام رکھتے ہیں یا صحابہ کرام کے یا مشہور اسلامی شخصیات کے تو اس کا بچے کی پرسنالٹی پر اثر پڑتا ہے. بچہ جب وہ نام سنتا ہے اور جب بڑے ہو کر
ان خاص پیغمبر کے بارے میں پڑھتا ہے، کیونکہ اپنے نام سے سب کو پیار ہوتا ہے. جب آپ کسی کو اس کے نام سے بلائے تو اس کو بہت اچھا لگتا ہے. تو بچے کو بھی جب اس کے نام سے بلاتے ہیں اور پھر وہ اپنے نام کا مطلب جانتا ہے، اور پھر جب اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ فلاں شخصیت کا نام ہے، تو انکانشیسلی وہ اس کے بارے میں دلچسپی سے سنتا ہے، جانتا ہے، اور اس کی کچھ کوالٹیز اپنے اندر لانے کی کوشش بھی کرتا ہے. تو اچھی تربیت کے لیے اچھا نام ایک بنیادی کی ہے، ایک بنیادی کام ہے. پھر اسی طرح شخصیتوں کے علاوہ معنی کے اعتبار سے اچھا نام رکھنا بھی بہت اچھی بات ہے. ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. لڑکیوں کے لیے امت اللہ یا امت الرحمن ہو سکتا ہے. معنی اس کا کیا ہے؟ اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی، رحمان کا بندہ یا رحمان کی بندی. قرآن مجید میں عباد الرحمان کی خاص خصوصیات کا بھی ذکر ہے، تو اس اعتبار سے بھی یہ بہت اچھے نام ہیں. اس کے علاوہ بھی کوئی نام جو اللہ کے ناموں کے ساتھ ہو، مثلا اللہ کے 99 نام اگرچہ اس سے زیادہ ہیں لیکن 99 نام اکثر لوگوں نے یاد کیے ہوتے ہیں، تو ان میں سے کسی بھی نام کے ساتھ آپ عبد یا امت یا کچھ اور لگا سکتے ہیں. مثلا میں نے جب اپنے بچے کا نام رکھا تو ہشام کا معنی سخاوت. حشمہ کا معنی ہوتا ہے توڑنا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جد امجد تھے ان کا نام ہاشم تھا، اور وہ کیا کرتے تھے کہ جب حاجی حج کے لیے آتے تو وہ روٹی شوربے میں توڑ کر جو بہترین ایک عربوں کا کھانا ہے سرید جس کو کہتے ہیں، وہ ان کو کھلایا کرتے تھے. تو وہ اس کثرت سے کھلاتے تھے کہ اس سے ان کا نام یا لقب ہاشم پڑ گیا. نام ان کا یہ نہیں تھا اصل میں، لقب پڑ گیا. تو اس سے پھر سخاوت کے لیے لفظ ہشام استعمال ہونے لگا، یعنی وہ کانسیپٹ وہاں سے آیا ہے، سخاوت کرنے والا. اب اس کے ساتھ آپ مثلا ہشام الرحمان رکھ سکتے ہیں کہ رحمان کی سخاوت، کہ اللہ نے ہم پر سخاوت کی ہے. تو ہم نے اس کا نام ہشام الہادی رکھا. الہادی بھی اللہ کی ایک صفت ہے، یعنی وہ جو ہدایت دینے والا ہے اس نے ہم پر ایک سخاوت کی ہے. تو اس سے آپ دیکھیے کہ اللہ کا نام بھی بیچ میں آ جاتا ہے، اور اللہ کا بندہ یا اللہ کی سخاوت یا اللہ کی نعمت یا بلیسنگ یا کچھ بھی آپ ساتھ لگا سکتے. اس سے تھوڑا ڈفرنٹ بھی ہو جاتا ہے لیکن مقصد پورا ہو جاتا ہے. کیونکہ ہر بچے کا نام تو عبد الرحمان نہیں رکھ سکتے آپ، یا ہر بچے کا نام عبداللہ بھی نہیں رکھ سکتے، کیونکہ اس طرح بعض اوقات یہ ہے کہ پھر وہ بہت سے لوگ ہم نام بھی ہو جاتے. لیکن اس سے قریب تر رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کسی نام کے ساتھ آپ عبد یا کچھ اور لگا سکتے ہیں. لیکن میک شور کہ بچے کا نام کا مطلب اچھا ہو، کیونکہ بعض اوقات ہم صرف اس لیے کہ وہ دوسروں سے مختلف نظر آئے ایسا نام رکھ لیتے ہیں جس کا مطلب کوئی نہیں ہوتا. تو بیکار اور مہمل نام نہیں رکھنے چاہیے. اگر ایسا ہو چکا ہے تو ان کو قریب ترین اچھے نام سے تبدیل کر لیں. لیکن ہر بچے کو اس کے نام کا مطلب پتہ ہونا ضروری ہے. اس کو بتائیے، اس کو ایجوکیٹ کیجئے کہ یہ تمہارا نام ہے، یہ اس کا مطلب ہے، اس وجہ سے یہ تمہارا نام رکھا گیا ہے. کیونکہ بعض اوقات بچے اپنے ناموں کے بارے میں بھی کمپلیکس کا شکار رہتے ہیں، اور کوئی ان سے پوچھے بھی آپ کا کیا نام ہے تو بتاتے ہوئے شرماتے ہیں، کیونکہ ان کو خود وہ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا. لیکن اگر آپ ان کو ایکسپلین کریں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے تو وہ اس سے نکل آئیں گے باہر. پھر اسی طرح عقیقہ کرنا، یہ بھی بچے کا حق ہے. سمرہ بن جندب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ اپنے عقیقے کے عوض گروی لکھا ہوا ہے، یعنی پکڑا ہوا ہے، لہٰذا اس کی طرف سے 7ویں دن قربانی کیا کرو. اسی دن اس کا نام رکھا جائے اور اس کے سر کے بال مونڈے جائیں. تو ہر بچے کا عقیقہ کرنا ضروری ہے. اگر آپ کا عقیقہ نہیں کیا گیا اپنے پیرنٹس سے پوچھ لیجئے، تو آپ خود کر لیجئے. یہ ایک طرح سے بچے کی طرف سے صدقہ ہوتا ہے، اور بچے کی آئندہ تربیت کے لیے اور اچھی اسلامی اٹھان کے لیے ایک سنت کا پورا کرنا ہے. پھر بچے کو دودھ پلانا اور ماں کا دودھ پلانا یہ بچے کا حق ہے. آج آپ دیکھیں کہ اس پہ بہت سی کمپین چلائی جاتی ہیں اور مختلف طریقوں سے ماؤں کو قائل کیا جاتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایک اسلامی کلچر ہے، اور
ہماری اماں ہاجرہ کی بہترین مثال بھی ہے ہمارے سامنے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر تاکید، اور کس طرح دودھ نہ پلانا عورت کے لیے دنیاوی اعتبار سے تو نقصان دہ ہے ہی، لیکن اس کی آخرت کے اعتبار سے بھی نقصان دہ ہے۔ پہلی مثال حضرت ہاجرہ کی ہے ہمارے سامنے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ان کو دودھ پلاتی تھی اور اس مشکیزے سے پانی پیتی تھی جو ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے چھوڑ کر گئے تھے، پانی جو ساتھ لائے تھے، اسے تھوڑا تھوڑا پانی پیتی رہتی، اسی سے دودھ بنتا اور وہ بچے کو پلاتی۔ جب مشق کا سارا پانی ختم ہو گیا تو وہ پیاسی رہنے لگی اور بیٹا بھی پیاسا رہنے لگا۔ یہ تو آپ سب کو معلوم ہے نا کہ عموماً ڈاکٹر ایڈوائز کرتے ہیں کہ جب آپ بریسٹ فیڈنگ کرنے لگے تو ساتھ اپنے جوس رکھ لیں، پانی رکھ لیں، کچھ بھی، کیونکہ جتنا لیکوڈ ماں لے گی اسی اعتبار سے پھر بچے کو بھی دودھ ملے گا۔ تو جب ماں کو پانی نہیں ملا تو بچہ بھی پیاسا رہنے لگا۔ اب وہ دیکھ رہی تھی کہ ان کے سامنے بچہ پیاس کے مارے، بھوک کے مارے زمین پہ لوٹ رہا ہے، تو ان سے دیکھا نہ گیا، وہاں سے وہ ہٹ گئی اور قریب ترین ایک پہاڑی صفا کے اوپر جا چڑھی اور اوپر سے چاروں طرف دیکھا کہ کہیں کوئی پانی ہے، کوئی شخص ہے، کوئی انسان ہے، لیکن انہیں کوئی انسان نظر نہ آیا، کہیں پانی نظر نہ آیا۔ آخر وہ وادی میں اتر آئیں اور اپنا دامن اٹھا لیا، یعنی کپڑے سمیٹ لیے اور بھاگنے لگ گئیں دوسری طرف مروہ پہ جا چڑھی، وہاں پہ چڑھ کے دوسری طرف سب کو دیکھا، کہیں دور دور کوئی بھی نظر نہ آیا، بالکل تنہا تھی اس چھوٹے سے بچے کے ساتھ۔ میں سوچتی ہوں دن تو گزر جاتا ہوگا، رات کو کیا کرتی، یہ سوچ کے بھی ہول آتا ہے۔ بہرحال بہت بہادر تھی، ماں کو بہادر ہونا چاہیے۔ اگر مائیں کاکروچ سے ڈرنے لگے تو پھر بچوں کا کیا عالم ہوگا۔ تو بہرحال دوڑتی دوڑتی وہ دوسری پہاڑی پہ چڑھی، پھر واپس صفا پہ آئی، پھر مروہ پہ گئی، پھر صفا پہ، پھر مروہ، پھر صفا پہ، پھر مروہ پہ۔ اس طرح انہوں نے 7 چکر لگائے۔ جو مائیں ہیں وہ اگر اس وقت امیجن کر کے ان پہاڑیوں کے پاس لے جائیں، شاید آپ تو ان کو امیجن بھی نہ کر سکے، کیونکہ اب تو وہاں زندگی کی ہر سہولت موجود ہے، بہترین فرش ہے، زبردست لائٹس ہیں اور صاف ستھری جگہ ہیں، اور انسانوں کا ایک ہجوم ہوتا ہے جس میں ہم بھی چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اس وقت جب وہ تنہا دوڑ رہی تھی، کس چیز کے لیے دوڑ رہی تھی ذرا سوچئے؟ بچے کو دودھ پلانے کے لیے پانی کی تلاش تھی۔ تو بہرحال کہتے ہیں کہ جب 7ویں مرتبہ جو مروہ پہ چڑھی تو انہیں ایک آواز سنائی دی۔ انہوں نے کہا خاموش، یہ خود وہ اپنے آپ ہی سے کہہ رہی تھی۔ پھر آواز کی طرف انہوں نے کان لگا دیے، آواز اب بھی سنائی دے رہی تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ تمہاری آواز میں نے سنی ہے، اگر تم میری کوئی مدد کر سکتے ہو تو کرو۔ یعنی نظر کوئی نہیں آ رہا، لیکن ایک آواز آ رہی ہے ان کو، کہہ لیں کہ جو بھی ہو میری مدد کرو۔ تو دیکھتی ہیں کہ جہاں اب زمزم کا کنواں ہے وہیں ایک فرشتہ ہے، اور فرشتہ نے اپنی ایڑی یا بازو سے وہاں پر گڑھا کھود دیا جس سے پانی نکل آیا۔ حضرت ہاجرہ نے حوض کی شکل میں اس کو یعنی پاٹ دیا اور اپنے ہاتھ سے اس طرح اس کو سمیٹ لیا کہ پانی بہنے نہ پائے، اور چلو سے اپنے مشکیزے میں پانی ڈالنے لگی۔ تو جب وہ بھر چکی تو وہاں سے پھر چشمہ ابل پڑا، یعنی اس جگہ سے پانی نکلنے لگ گیا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسماعیل پر رحم کرے، اگر انہوں نے زمزم کو یوں ہی چھوڑ دیا ہوتا، یعنی اس کے آس پاس کوئی چیز رکاوٹ نہ ڈالی ہوتی، تو پھر زمزم ایک بہتے چشمے کی شکل میں ہوتا۔ پھر حاجرہ علیہ السلام نے خود بھی پانی پیا اور بچے کو دودھ پلایا۔ یہ حاجرہ علیہ السلام کی وہ سٹرگل ہے جو بچے کو دودھ پلانے کے لیے وہ کر رہی ہیں۔ آج ہم میں سے کسی کو ایسی سٹرگل نہیں کرنی پڑتی، اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر بچے کا دودھ چھڑا دیتے، اور عموماً کیا کہتے، بچہ پیتا نہیں، اس کو پینا نہیں آتا۔ ہر بچہ شروع میں مشکل کرتا ہے اور ماں کو بھی بڑی مشکل سے گزرنا پڑتا ہے، تکلیف دہ ہوتا ہے، سورز ہو جاتے ہیں، لیکن اس میں بہت بڑا اجر ہے۔ آپ دیکھیے کہ اگر آپ اپنا نہیں کسی گائے کا بھی دودھ صدقہ کریں تو وہ بھی بہت اجر و ثواب کی بات ہے۔ کہاں ماں جو ایک ایک سپ، ایک ایک گھونٹ اپنے بچے کو پلاتی ہے تو ہر گھونٹ کے بدلے
بہترین اجر لکھا جاتا ہے، وہ صدقہ شمار ہوتا ہے اس کے لیے جو خالصتاً اس کے اپنی طرف سے ہے۔ پھر ہمیں وہ واقعہ بھی یاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ غامد سے ایک عورت آئی، کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بدکاری کا ارتکاب ہو گیا ہے، یعنی زنا ہو گیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے پاک کر دیں، یعنی دنیا میں ہی مجھے سزا مل جائے۔ آپ نے کہا واپس چلی جاؤ۔ وہ دوبارہ پھر آ گئی اور اعتراف کر کے کہنے لگی کہ مجھ سے برا کام ہو گیا ہے، آپ مجھے پاک کر دیں۔ آپ نے کہا چلی جاؤ۔ پھر آ گئی، کہا کہ شاید آپ مجھے بھی ماعز بن مالک کی طرح واپس بھیجنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی قسم میں تو امید سے ہوں، یعنی میں پریگننٹ ہوں۔ فرمایا چلی جاؤ، جب بچہ پیدا ہو جائے تو پھر آنا۔ جب بچہ پیدا ہو گیا تو پھر آئی، بچہ بھی اٹھایا ہوا تھا۔ کہا اللہ کے نبی یہ بچہ پیدا ہو گیا ہے۔ فرمایا جاؤ اسے دودھ پلاؤ حتیٰ کہ یہ دودھ چھوڑ دے۔ چنانچہ جب اس کا دودھ بھی چھڑا دیا تو پھر بچے کو لے کے آئی۔ اس وقت بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا۔ کہنے لگی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کا دودھ بھی چھڑا دیا ہے۔ تو آپ نے وہ بچہ ایک مسلمان کے حوالے کر دیا۔ آپ کہہ رہے تھے نا کہ اڈاپشن جائز ہے یا نہیں، اور اس عورت کے لیے گڑھا کھودنے کا حکم دیا، پھر سینے تک اسے اس میں اتارا گیا اور پھر اسے رجم کر دیا گیا۔ اس واقعے میں بہت کچھ سیکھنے کو ہے، لیکن جو خاص بات یہاں سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کی زندگی کا حق اس کو دیا، پیدائش، اور پھر حق رضاعت کہ وہ دودھ پی لے، اور اس وقت تک اس کی ماں کو زندہ چھوڑ دیا۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیے کہ ان لوگوں کا ایمان کیسا ایمان تھا۔ آج اگر آپ نے کسی کرمنل کو پکڑنا ہو تو اس کے لیے کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا، اور وہاں ایک عورت، اس کو کوئی پکڑنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی کچھ کہنے والا نہیں، وہ خود آ رہی ہے اور بار بار آ رہی ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اگر دنیا میں سزا مل جاتی ہے تو یہ اس کی آخرت کے عذاب کا کفارہ ہو جائے گا، اور اس کا ضمیر اس کو چین نہیں لینے دیتا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر اپنے آپ کو پاک کرواتی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچے کو دودھ پلانا جہاں نیکی کا کام ہے، احسان ہے، ماں کی ایک اپنی تڑپ اور ایک طلب ہے، اور اسلامی حکومت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ کہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو عورتیں بلا وجہ جان بوجھ کر بچے کو دودھ نہیں پلاتی وہ دراصل گناہ کا ارتکاب کرتی۔ اس کے لیے حدیث ہے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ سے، ابو امامہ باہلی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میرے پاس دو آدمی آئے، انہوں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ کی طرف لے گئے۔ انہوں نے کہا کہ اس پہ چڑھو۔ میں نے کہا مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں کہ اس پہ چڑھ سکوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے لیے آسانی کر دیں گے۔ تو میں نے چڑھنا شروع کر دیا۔ جب میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا تو شدید قسم کی آوازیں سنائی دی۔ میں نے پوچھا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ جہنمیوں کی چیخ پکار ہے۔ وہ مجھے لے کر آگے بڑھے اور ہم ایسی عورتوں کے پاس سے گزرے کہ سانپ ان کے پستانوں کو نوچ رہے تھے، سانپ ان کے بریسٹ کو نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ عورتیں کون ہیں؟ کہا یہ اپنے بچوں کو دودھ نہ پلانے والی عورتیں، یہ اپنے بچوں کو دودھ نہ پلانے والی عورتیں۔ عام طور پر دودھ کیوں نہیں پلایا جاتا؟ تاکہ عورت کا حسن اس میں کوئی کمی بیشی نہ ہو، اس کے فگرز خراب نہ ہو، یہ ایک بہت بڑی وجہ بنتی، یا محض سستی اور کاہلی۔ تو یہ بچے کو اس کے حق سے محروم کرنا ہے۔ تو اس پر آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی وعید ہے۔ اور اب آپ دیکھیے کہ آج کل تو بہت سی ایسی بیماریاں بھی ہیں کہ جو اس وجہ سے خواتین کے اندر پیدا ہوتی ہیں کہ وہ بچے کو اس کا حق نہیں دیتی۔ یاد رکھیے کہ کسی کو اس کا حق نہ دینا ظلم ہے۔ بچہ معصوم ہوتا ہے، وہ خود سے چھین نہیں سکتا اپنا حق، لیکن یہ ماں کا فرض بنتا ہے کہ وہ قربانی کر کے بچے کو اس کا حق دے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فطری نظام ہے، یہ ایک فطری نظام ہے، اس میں خلل نہیں ڈالنا چاہیے۔ اور اس سے صرف یہ نہیں کہ فزیکل ڈیزیزز ہوتی، بہت سی ذہنی بیماریاں، ڈپریشن اور غم اور خوف کی کیفیت بھی پیدا ہوتی، کیونکہ بچے کو دودھ پلانا جو ہے وہ بذات خود ایک بہت
یعنی سیٹسفیکشن کا ذریعہ ہے. نہ صرف یہ کہ ماں کی بلکہ بچے کی بھی. دیکھیے کہ جو بچہ 9 مہینے آپ کے پیٹ میں رہا ہے، وہ جب باہر آتا ہے اور آپ ایک دم اس کو الگ کر دیتے ہیں تو وہ اس کے لیے ایک بہت بڑا شوق ہوتا ہے. پیدائش خود ایک شوق ہے کہ وہ کہاں سے کہاں آ گیا. تو پھر اسے بالکل اپنے سے کٹ آف کر دینا، یعنی جسمانی ٹچ سے محروم کر دینا، اپنی قربت سے محروم کر دینا، یہ ایک طرح سے ظلم ہے. اس سے اجتناب کرنا چاہیے. بچوں کے حقوق میں ایک حق یہ بھی ہے کہ بچے کو ماں سے جدا نہ کیا جائے، الگ نہ کیا جائے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک باندی اور اس کے بچے میں تفریق کر دی، یعنی دونوں کو الگ الگ شخصوں کے ہاتھوں بیچ دیا. تو آپ نے اس سے منع کیا اور اس بیع کو رد کر دیا کہ بچہ ماں سے الگ نہ کیا جائے. پھر یہ ہے کہ بچوں کے لیے اچھے ماحول کا انتخاب کرنا چاہیے، یعنی ان کو اچھا ماحول دینا ہماری ذمہ داری ہے. ماں کے لیے صرف اتنا کافی نہیں کہ وہ اچھا کھانا بنا دے یا اچھے اسکول میں ڈال دے، بلکہ اس کی اچھی دینی تعلیم اور تربیت کے لیے اس کو اچھی کمپنی بھی دے. اور یہ کمپنی صرف اس کی اپنی ہی کافی نہیں، اچھے دوستوں کا انتخاب، خاندان میں جو اچھے بااخلاق لوگ ہیں یا بزرگ ہیں یا دیندار لوگ ہیں یا علماء ہیں، ان کی صحبت میں بچے کو لے جانا. اسلاف کی خواتین جو تھیں وہ دودھ پیتے بچوں کو دینی مجالس میں لے کے جاتی تھی، علماء کے پاس لے کے جاتی تھی، تاکہ وہ بچپن سے ہی اچھی باتیں سنیں. آج تو آپ دیکھیے کہ ہمارے گھروں میں ہر چیز موجود ہے. اگر کوئی گھر میں قرات نہیں بھی کرتا تو قرات کی کیسٹس موجود ہیں، اچھے لیکچرز موجود ہیں. اسی طرح عربی، اردو، انگلش، کوئی بھی زبان آپ ان کو سنوانا چاہیں، سکھانا چاہیں تو وہ سب چیزیں موجود ہیں. اس میں نے ایک تجربہ کیا تھا کہ جب میری نواسی پیدا ہوئی، کیونکہ جب اپنے بچے چھوٹے تھے اس وقت اتنا خیال نہیں آیا، لیکن اوور دا ایئرز جب میں نے دیکھا کہ جو بچے قرآن کے قریب رہ کے پلے بڑھے ان کے مزاج کچھ اور طرح کے تھے، تو جب میری پہلی نواسی پیدا ہوئی تو ہم نے یہ کیا کہ چھوٹا سا جو ڈیجیٹل قرآن ہوتا ہے وہ ہلکی آواز میں اس کے کان کے پاس لگائے رکھتے تھے، دن رات لگا رہتا تھا. جب وہ ایک دفعہ پورا کمپلیٹ ہو جاتا ہم پھر چلا دیتے، پھر دوبارہ. اور 40 دن تک تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ موسٹلی بچے زیادہ تر وقت سوتے رہتے ہیں. اس سارے وقت میں مسلسل وہ قرآن سنتی رہی. میرے بیچ میں نہانا، کھلانا پلانا وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن جس وقت بھی اس کو لٹاتے، چاہے وہ سو رہی ہوتی جاگ رہی ہوتی، وہ لگا رہتا. اس سے بھی آپ دیکھیں کہ بچے کے اوپر جو ابتدائی اثرات ہوتے ہیں وہ بہت بہت زبردست ہوتے ہیں. ان بچوں کے لیے قرآن کا پڑھنا، سیکھنا، سننا اور پھر اس کی مختلف قرآت سننا، وہ سارا ایک پسندیدہ کام بن جاتا ہے. عام طور پہ ہم کہتے ہیں نا کہ بچے عربی میں قرآن نہیں پڑھنا چاہتے، انہوں نے کبھی سنا ہی نہیں، غیر مانوس سی آواز ہے، نہ کبھی ماں نے تلاوت کی تھی، نہ باپ نے کی تھی، نہ گھر میں کوئی ایسا رواج تھا، نہ کہیں قرآت کی کیسٹ پلے ہوئی. اس سے زیادہ تو انہوں نے میوزک سنا ہوا ہے. اب ہم انہیں کہتے ہیں کہ وہ قرآن پڑھ لیں، وہ ان بیچاروں کی روح اس سے مانوسی نہیں ہے. تو ڈے ون کیا، پیدائش سے پہلے ماں خود زیادہ سے زیادہ سنے، جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس وقت اس کو سنائے. آج بچے جب پیدا ہو جاتے ہیں تو ان کو ہر طرح کی قیمتی کھلونے ہم لے کر دے دیتے ہیں، تو کہ ایک چھوٹا ڈیجیٹل قرآن خریدنا کوئی بڑی مشکل بات نہیں. یا اگر وہ نہیں تو ٹیپ ریکارڈر ہی صحیح، کچھ ہی صحیح. اگر کچھ بھی نہیں تو خود تلاوت کیجیے. مجھے یاد ہے کہ جب میری اپنی پہلی بچی پیدا ہوئی تو اس وقت صرف قاری عبد الباسط کی کیسٹس ملا کرتی تھی مارکیٹ میں. میں لاہور میں تھی تو وہاں کی ایک میوزک شاپ سے میں نے قاری عبد الباسط کی کوئی 2-3 کیسٹس لی بہت پہلے. اور پھر میں نے ایک پلیئر لیا اور میں نے کہا کہ یعنی پہلے سے میں تیاری کر رہی تھی کہ یہ 40 دن میں قرآن نہیں پڑھ سکوں گی تو پھر میرا کیا بنے گا. تو جس وقت میں اس کو دودھ پلاتی تو وہ سکون کا ٹائم ہوتا تو میں ساتھ ہی وہ کیسٹ ڈال دیتی اور خود بھی تلاوت سنتی اور اس کو بھی سنواتی، لیکن اس سے زیادہ نہیں سنوائی. یعنی اب جس طرح زیادہ وسائل پیدا ہو رہے ہیں تو ہمیں ان ساری ٹیکنالوجیز کو، ان ساری چیزوں کو دین کے کام کے لیے استعمال کرنا چاہیے. عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب کسی بھی نئی ایجاد کو، آلے کو شر کے لیے خوب استعمال کر لیا جاتا ہے تو پھر دیندار طبقے کو خیال آتا ہے کہ اچھا اس کا کوئی اسلامی استعمال بھی ہوتا ہے. اور پھر اس وقت وہ سوچتے ہیں کہ وائی ناٹ ڈے ون سے مختلف ذرائع سے آپ
بچوں کو اچھی چیزیں سکھانے کا طریقہ اختیار کریں. اچھا خیر یہ تجربہ کیا. اس کے بعد جب میری تیسری بیٹی کا بیٹا پیدا ہوا تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھو قرآن مجید سنوانے کے علاوہ اس کو حدیث بھی سنواؤ. اتفاق سے اللہ کے فضل سے ہمیں بخاری کی ایک ریکارڈنگ مل گئی جس میں وہ بہت اچھی آواز میں پوری بخاری کی عربی پڑھی ہوئی ہے. تو میں نے کہا کہ اس کو حدیث بھی سنواؤ. پھر اس کے علاوہ جیسے میں نے کہا کہ اس کو اردو بھی سنواؤ. تو میرے ریاض الصالحین کے جو لیکچرز ہیں میں نے کہا کہ دن کا اس کا ٹائم ٹیبل بنا لو, ایک وقت میں تلاوت سنواؤ, پھر اس کو حدیث سنواؤ, پھر اس کو ریاض الصالحین اردو سنواؤ. پھر جو ہی تھوڑا سا بڑا ہوا تو جو اس کی ہیلپر تھی بچی, تو میں نے اس سے کہا کہ تم اس کو عربی کے جو لیکچرز یوٹیوب پر ہیں وہ سنوانا شروع کرو تاکہ شروع سے ہی اس کو عربی بولنی آئے. کیونکہ بولنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو بچے سنتے ہیں وہ بولتے ہیں. پھر جو بچی اس کی دیکھ بھال کر رہی تھی وہ ڈچ سپیکنگ تھی, اس کو ڈچ آتی تھی. تو میں نے کہا تم جب بات کرو اس سے ڈچ میں کرو. کیوں؟ تاکہ یہ بچہ, ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ جتنی لینگویجز زیادہ آتی ہوں اور اگر دین کا علم بھی ساتھ ہو تو ان لوگوں کو دین کی بات ان کی زبان میں پہنچا سکیں. نیت ہے نا, آپ جتنی چاہے نیتیں کر لیں. بچے بچپن میں 2 منٹ میں جو چیز سیکھ لیتے ہیں وہ ہمیں سیکھنے کے لیے گھنٹوں لگتے ہیں. ہم بچوں کا بچپن ضائع کر دیتے ہیں. یہ بہت بڑا کرائم ہے. یہ سوچ کے ہائے ابھی تو بچہ ہے, اس کو کیا پتا, اسے کیا آتا, اور فضول باتیں سارا دن خود بھی جو کرتے رہتے ہیں ادھر ادھر, وہی بس وہ سنتے رہتے ہیں. وہ مظلوم اسی میں ہی پلتے ہیں. ماں باپ کی لڑائیاں سن سن کے, جھگڑے سن سن کے, شکوے گلے سن سن کے, یا پھر میوزک یا ٹیلی ویژن. اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے جو لوگ بزرگ ہو گئے ہیں, جو زندگی کے آخری سٹیج پہ ہیں, وہ سارا دن ٹی وی لگا کے بیٹھے رہتے ہیں. اب وہ جب سارا دن ٹی وی دیکھتے ہیں اور اس میں عجیب و غریب چیزیں اور بالکل بے مقصد, اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہی بچے بھی سنتے رہتے ہیں. اب گھر میں ایک ماں بیچاری اگر چاہتی بھی ہے کہ بچے کوئی اچھی چیز سنیں تو وہ گھر میں ٹی وی کی آوازیں ارلی مارننگ اتنی زور سے گونج رہی ہوتی ہیں کہ کچھ اور سننے کی پھر گنجائش ہی نہیں ہوتی. یا پھر بعض ملکوں میں سڑکوں بازاروں پر اتنا میوزک بج رہا ہوتا ہے لاؤڈلی کہ وہ گھروں کے اندر بھی بلا وجہ گھسا چلا آتا ہے, اور بچوں کو وہ سننا پڑتا ہے. یا پھر گاڑیوں میں, بسوں میں, پبلک ٹرانسپورٹ میں ہر طرف میوزک ہی میوزک ہے. تو ان ساری چیزوں سے بچانے کے لیے ضرور سوچیں کہ آپ کیا رول پلے کر سکتے ہیں, آپ کیا کر سکتے ہیں. ڈے 1 سے بلکہ اس سے پہلے سے بچے کو اچھا ماحول دینا آپ کا فرض بنتا ہے, آپ کی ذمہ داری ہے. اور یہ اکیلے ماں نہیں کر سکتی, اس میں باپ کو بھی ساتھ دینا ہوگا. کیونکہ بعض اوقات ماں چاہتی ہے کہ بچے کو ایک اچھا ماحول دیا جائے, باپ نہیں مانتے, وہ کہتے نہیں اس وجہ سے ہم یہ جگہ نہیں چھوڑ سکتے, یہاں سے ایسا نہیں ہو سکتا. کچھ بھی کریں, بیوی کو کم از کم اتنی پرائیویسی ضرور دے دیں کہ وہ اکیلے میں بیٹھ کے بچے کو وہ اچھے اخلاق اور کردار کی باتیں سکھا سکے, بک ریڈنگ کرے, سٹوریز پڑھائے. بچے کو بچپن سے رنگ و برنگ کھلونے خرید کر دینے کی بجائے کتابوں سے مانوس کریں, کتابوں کے ماحول میں رکھیں, کتاب کھول کے اس کے ساتھ پڑھیں. تو آپ دیکھیں گے کہ جو وہ بڑا ہوگا انشاءاللہ وہ لیس ٹربل کریٹر ہوگا. کیونکہ ٹربل میکنگ اس وقت ہوتی ہے جب بچے کے پاس کوئی پروڈکٹیو کام کرنے کو نہیں ہوتا, اور ہم بچہ چھوڑ کے اس کو فضول فالتو کام کرنے میں اور خرابیاں کرنے میں, بدتمیزیاں کرنے میں, توڑ پھوڑ کرنے میں چھوڑ دیتے کہ اچھا بچے ہیں جو مرضی کریں, انہوں نے کچھ تو کرنا ہے, چلو یہی کر لیں. تو اس میں بھی ہمیں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. پھر آپ دیکھیے کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو صرف اس کو کسی وقت اٹھا کے محبت سے گلے لگا لینا اور پھر اس کو ایک دم اٹھا پھینکنا, پٹکنا, یہ درست نہیں. بعض مائیں چھوٹے ہوتے بھی بچوں کو بہت ہارش ٹریٹمنٹ ان کی ہوتی ہے, اور بعض اوقات مائیں تو نہیں کرتی لیکن آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ بڑا غلط رول پلے کرتے ہیں. جو میں نے پہلے دن بات کی تھی کہ بچے سب کی ذمہ داری ہے, یہ صرف ماں کی نہیں ہے, سب کی ہے. ماں کا رول زیادہ ہے, دوسروں کا کم ہے, لیکن جس کا جتنا رول ہے اس کو امانت داری سے اسے ادا کرنا چاہیے. کیونکہ اگر ماں 100 اچھی باتیں بھی سکھائے گی اور وہ آس پاس میں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ اس کے الٹ جائیں گے تو زیادہ فائدہ نہیں ہوگا.
تو بچے کے ساتھ نرمی برتنا. ابو ہریرہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عشاء ادا کر رہے تھے. اچانک حسن اور حسین آپ کی پشت پہ چڑھ گئے. آپ سر اٹھاتے تو ان کو پیچھے سے نرمی سے پکڑ لیتے. ذرا یہ غور کیجیے بات، نماز میں بچے اوپر چڑھ گئے، آپ جب ہلکے سے اٹھتے اور پیار سے ان کو ایک طرف کرتے، ہٹاتے، کیونکہ سجدے سے اٹھنا تھا. آپ بتائیے ہم کیا کرتے ہیں جب ماں نماز پڑھ رہی ہو، بچہ قریب بھی جانے لگے تو ہم کھینچ کے پیچھے کر لیتے. وہ چمٹتا ہے ماں سے اور ہم کھینچ کھینچ کے پیچھے کر رہے ہوتے. اور اگر وہ اوپر چڑھ جائے تو ماں بعض اوقات کھینچ کے پیچھے پھینکتی. وہ گرے پڑے جو مرضی کہ ہاں اس کو چوٹ لگنے دو تاکہ نصیحت ہو جائے، پھر نہ چڑھے. ارے کہ وہ ماں ہے، ماں کی طرف اس کو پھر آنا ہے، پھر چڑھنا ہے اس کو. تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اس وقت شفقت اور نرمی کے ساتھ. اب آپ دیکھیے حدیث کے الفاظ ہیں، اور بڑی ہی شفقت سے ان کو زمین پر رکھ دیتے. پھر جب آپ سجدہ کرتے تو پھر چڑھ جاتے، جب آپ سر اٹھاتے تو پھر ان کو نرمی سے پکڑ کر اتارتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیتے تو ان کو اپنی ران پر بٹھاتے، جیسے اتحیات کی پوزیشن ہے تو ان کو اس جگہ بٹھا لیتے، یعنی گود میں بٹھا لیتے. اور حسن حسین دونوں ہی ساتھ ہوتے، کیونکہ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے فوراً کاپی کرتے ہیں. ایک بچہ کچھ کر رہا ہے دوسرا بھی ادھر ہی بھاگے گا. اب ایک چڑھ رہا ہے کندھے پہ تو دوسرا بھی چڑھے گا. جب نماز پڑھ لیتے تو آپ دونوں کو بلا لیتے، ایک کو ایک ران پہ دوسرے کو دوسرے پہ، ایک کو ایک ٹانگ پہ دوسرے کو دوسرے پہ بٹھا لیتے. اور کہتے ہیں کہ بعض اوقات حضرت زید کے بیٹے جو اسامہ تھے ایک طرف وہ ہوتے. اسامہ کا رنگ سیاہ تھا، حضرت حسن بہت سفید تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھے، لیکن دونوں کو ایکولی آپ محبت سے اپنے پاس بٹھاتے، کیونکہ حضرت زید آپ کے منہ بولے بیٹے تھے تو ان کے بچوں کے ساتھ بھی آپ اپنے بچوں جیسا سلوک کرتے تھے. اور پھر وہی بات یاد رکھیے کہ سب کے بچے ہمارے بچے ہیں. ہماری محبت صرف اپنے بچوں کے لیے ہی نہیں ہونی چاہیے بلکہ دوسرے بچوں کے لیے بھی ہونی چاہیے. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں آپ کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں ان دونوں کو ان کی ماں کے پاس نہ لے جاؤں؟ یعنی آپ نے دونوں کو بٹھایا ہوا تھا. کہا کہ آپ مجھے نہیں دیں، میں انہیں چھوڑ آتا ہوں جا کے. آپ نے فرمایا نہیں، بیٹھے رہنے دو. نہیں. اتنے میں جب بجلی چمکنے لگی، رات کا وقت ہو، بجلی چمکنے لگی، تو آپ نے فرمایا تم دونوں اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ. پھر وہ دونوں بجلی کی روشنی میں چلتے رہے یہاں تک کہ اپنی ماں کے پاس پہنچ گئے. اب آپ بتائیے کہ کتنا خوبصورت طرز عمل ہے، کتنا خوبصورت معاملہ ہے. اس مثال کو سامنے رکھ کر ہم اپنے رویوں پر غور کریں. ہم کیا کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ یا کسی اور کے بچوں کے ساتھ؟ کیونکہ بعض اوقات ہم بچے کی مرضی کے خلاف اس کو وہاں سے اٹھا رہے ہوتے ہیں، کھینچ رہے ہوتے ہیں، اور جہاں وہ نہیں جانا چاہتا وہاں اس کو بھیج رہے ہوتے ہیں. پھر وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، دھاڑتا ہے، اور ہمیں کوئی رحم نہیں آتا، اور ہم اس طرح جان چھڑاتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے دروازہ بند، جاؤ. پھر یہ ہے کہ بچے کو رونے نہیں دینا چاہیے بہت زیادہ. ٹھیک ہے تھوڑا بہت رونا تو ایک نیچرل بات ہے، لیکن کچھ مائیں ہوتی ہیں وہ بچوں کو چھوڑ دیتی ہیں اور بچے رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، اور کوئی توجہ نہیں ان کی طرف. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو ایک بچے کے رونے کی آواز سنی. آپ نے فرمایا یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ کیوں رو رہا ہے؟ تم اس کی نظر کیوں نہیں اتارتے؟ عموماً بچے کسی ریزن سے روتے ہیں، یا بھوک ہوتی ہے، گیلے ہوتے ہیں، یا کوئی ڈرے سہمے ہوتے ہیں، یا کوئی انسیکیورٹی ان کو محسوس ہو رہی ہوتی. لیکن بعض اوقات اس میں سے کوئی ریزن نہیں ہوتی. آپ گلے سے بھی لگائے ہوئے بچے کو، اس کا پیٹ بھی بھرا ہوا ہے، وہ گیلا بھی نہیں ہے، کوئی کان میں بھی درد نہیں ہے، obvious ریزن کوئی نظر نہیں آ رہی. تو اس کی ریزن کیا ہوتی ہے کہ بعض اوقات بچوں کو نظر لگ جاتی. نظر لگنے کا مطلب کیا تھا کہ بچے پیارے لگتے ہیں نا، اٹریکٹیو لگتے ہیں، تو محبت سے بھی دیکھتے ہیں تو وہ ایک دم وہ نظریں ان کو چپ جاتی ہیں اور اس وجہ سے وہ رونے لگتے ہیں. ہماری باڈی میں اور بھی بہت پاورفل آرگنز ہیں، لیکن سب سے زیادہ پاورفل نگاہیں ہیں. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نظر
انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں اتار دیتی ہیں. کیا مطلب؟ کہ آئز کین کل. اتنا شدید اثر بھی بعض اوقات، یعنی ایسی بیماری بھی ہو سکتی ہے، ایسی تکلیف ہو سکتی ہے انسان کو. اور اونٹ کو ہانڈی میں اتارنے کا مطلب یہ کہ وہ ذبح کر کے اس کو پھر وہ تڑپنے لگتا ہے، تو پھر اس کو الٹیمیٹلی ذبح کر دیا جاتا ہے اور اس کا گوشت پکا کے لوگ کھا لیتے ہیں. یہ بات ماؤں کو یاد رکھنی چاہیے کہ جب بھی کوئی بچہ ایکسٹرا آرڈنریلی رو رہا ہو، چلا رہا ہو اور ڈسٹرب ہو، بات نہ سن رہا ہو، اینگری ہو، کیونکہ اللہ نے اینگری بچے نہیں پیدا کیے، کوئی ریزن ہوتی ہے ان کے اینگری ہونے کی، تو اس وقت کیا کریں؟ ان پہ دم کریں، ان کی نظر اتاریں. کس چیز کا دم کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین پر ایک دعا پڑھا کرتے تھے، اعوذکما بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامۃ وعین لامۃ. یہ جو ایاک نستعین کتاب ہے نا، اس میں دعا لکھی ہوئی ہے، تو بس یہ پڑھنا کافی ہے. 3 دفعہ پڑھ لیجئے. زیادہ تکلیف ہو رہی ہے تو بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک ومن شر کل عین حاسد اللہ یشفیک. بسم اللہ ارقیک، کہ اللہ کا نام لے کر میں تمہاری یہ نظر اتارتی ہوں اور تمہیں جھاڑتی ہوں، دم کرتی ہوں. تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ بچے کو فائدہ ہوگا. اگر ابھی بھی نہیں ہو رہا تو آیت الکرسی اور پڑھ لیجئے. ابھی بھی نہیں ہو رہا تو قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس 3 دفعہ پڑھ لیجئے. سورۃ الفاتحہ پڑھ دیجئے، کافی ہے نا. جتنی دیر بچہ اتنی قرات سنے گا، کام ڈاؤن ہو جائے گا، تکلیف دور ہو جائے گی.